ہے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے ہم کو اور آپ کو، اسی کے ساتھ ساتھ اس پہ غور و خوض بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کی کوشش بھی کرنی ہے ہم کو۔ کوشش کرتے جائیے، 100% نہ صحیح، پہلے 10%، پھر 20%، اللہ کرے زندگی کے ختم ہوتے ہوتے 100% آپ کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے، کوشش تو کیجیے آپ۔ اور چوتھی چیز یہ قرآن کریم کو عام بھی کریں گے ہم۔ اور آخر میں اپنی بات ختم کر دوں یہ کہہ کر کے کہ قرآن کریم کو آپ یوں سمجھ لیجئے کتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے یہ، کہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے افضل بابرکت مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ بابرکت مہینہ کون سا ہے؟ آنے والا جو مہینہ رمضان کا۔ اور راتوں میں سب سے افضل رات اگر کوئی ہو سکتی ہے، شرف والی، قدر والی، عزت والی، تو رات کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے۔ اور انبیاء کرام میں، نبیوں میں سب سے افضل نبی اگر ہے تو کون ہے وہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبیوں کے سردار کہا گیا ہے ان کو۔ اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل۔ اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب، بالکل صحیح، جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکا، آسمانی کتابیں تو اور بھی آئی ہیں لیکن بالکل صحیح وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ اب اللہ تبارک و تعالی سب سے افضل کتاب کو سب سے افضل فرشتے کے ذریعے، سب سے افضل نبی کے اوپر، سب سے افضل مہینے میں، سب سے افضل رات کے اندر اتار رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے قرآن کریم کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ تو جس امت اور جس قوم کے پاس یہ کتاب ہوگی، کیا یہ امت یا کیا یہ قوم سب سے افضل نہیں ہوگی؟ ارے بھائی جیسے 2 اور 2 4 نتیجہ نکالتے ہیں، 2 + 2 = 4، اسی طریقے سے جتنے بھی عظیم الشان باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں، عظیم الشان فرشتے، عظیم الشان نبی، عظیم الشان رات، عظیم الشان مہینہ، عظیم الشان کتاب، یہ ساری چیزیں اور عظمتیں اس میں لگی ہوئی ہیں، یہ جا کر کے ہمارے اور آپ کو دی گئی ہے۔ اور قرآن خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ سب سے بہتر اور سٹیک راستہ اگر بتا سکتا ہے تمہیں کوئی تو یہی کتاب بتا سکتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بالکل سیدھا راستہ۔ اور وہ سیدھا راستہ چاہے زمین پہ رہ کر کے آپ کو حاکمیت کرنے کا، کیسے وہ ہنر، کیسے وہ قابلیت آپ میں آئے گی، عدل اور انصاف کیسے قائم کریں گے، امن کا کیا تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے۔ اور رب کریم کے محبوب کیسے بننا ہے آپ کو، وہ سارے راستے بھی اور اس کے سارے طریقے بھی یہی کتاب آپ کو بتاتی ہے۔ تو اس کتاب کا اس رمضان کے مہینے میں ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں ہم مسلمان ضرور فالو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو رمضان، مسلمان اور قرآن، ان سب چیزوں کا ہم کو بہرحال خیال رکھنا ہے۔ اور 4 حقوق جو آپ کو بتایا گیا قرآن کریم کی، کہ تلاوت بھی کرنی ہے، ورتل القرآن ترتیلا نبی سے کہا گیا تھا، تو ہمارا پھر بتائیے کہاں ہے؟ اس کے بعد اس میں غور بھی کرنا ہے ہم کو، آپ کو افلا یتدبرون القرآن کہا گیا، ڈانٹ لگائی گئی ہے کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے ہم کو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیزیں معلوم ہوتی جائے اس پہ عمل کرتے جائے۔ اور آخری چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ اس کو عام بھی کرنا ہے لوگوں کے اندر، ہر زبان میں باضابطہ آیت کا ترجمہ کر کے، ہندی ہو، انگلش ہو، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، تاکہ وہ چیزیں عام ہو سکے۔ قرآن نے باضابطہ اور رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی سے کہا گیا ان باتوں کو عام کیجیے۔ اب نبی جا چکے ہیں، ہم اور آپ ان کے نام لیوا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کو قرآن کریم کو ہم لوگ عام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس رمضان میں کمٹمنٹ کریں، ہم سب کو یہ کام ہر حال میں کرنا ہے۔